اس وقت پوری کائنات کے اندر سب سے بڑی ذات ہستی کا نام اللہ رب العزت. بولو کیا کس کا کون ہے؟ اللہ. اور بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کے بعد کس کی ذات ہے؟ مجھے دیکھیے گا, اللہ کے بعد کس کی ذات ہے؟ نبی پاک. اللہ کے بعد نبی پاک کی ذات ہے. اور سب سے بڑے لیڈر کا نام محمد مصطفیٰ. بولیے نا, قاری صاحب لے کے آتے ہیں آپ حدیث پاک سماعت فرمائے, حدیث کی زیادہ شان. اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات نبی پاک. اور نبی پاک صاحب دولت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ سب سے بڑے لیڈر ہیں. بولیے پھر بولو سب سے بڑے. میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں, تھوڑی سی آپ کو میری بات کسی کو کڑوی بھی لگ جائے تو پہلے معذرت, کیونکہ منبر رسول پہ بیٹھ کے حق بیان کرنا ہمیں ہماری نسلوں میں شامل ہے, خون میں شامل ہے, ہماری اصل میں شامل ہے, ہمارے فرائض میں شامل ہے. یاد رکھیے سیاست اپنی جگہ, دین کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کس وجہ سے ایک سیاست کے تعلق ہے بھی, لیکن میں اب بتا رہا ہوں جس طرح ہم شامل کرتے ہیں نا دین کو سیاست کے اندر, اس طرح نہیں. فیس بک پہ لوگ کہتے ہیں جی جس طرح آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی سب سے بڑے لیڈر کا نام عمران خان ہے, وہ بس کر دو, کائنات کے اندر سب سے بڑے لیڈر کا نام محمد مصطفیٰ ہے. کہو بے شک, جس کو شک نہیں نا وہ بولے کائنات کے اندر سب سے بڑے لیڈر کا نام عمران خان نہیں محمد مصطفیٰ ہے. محمد مصطفیٰ ہے. خبردار کوئی بندہ فیس بک پہ یہ لگاتا ہے عمران خان سے بڑا لیڈر نہیں, اور جنہیں اس کو تو قانون کا نہ پتا ہو جائے. اور میں کوئی سیاسی پارٹی سے کسی تعلق نہیں رکھتا, ہاں میری پارٹی ہے تو حضور کے غلاموں والی پارٹی ہے, حضور کے غلاموں والی پارٹی, جسے حضور اپنے غلاموں میں قبول کر لے وہ سب سے بڑی پارٹی ہے. نون لیگ ہو جائے, پیپل پارٹی ہو جائے, پی ٹی آئی ہو جائے, یہ ثابت طرف ہے. کون سمجھتا ہے کہ اندر کوئی کھاتا نہیں؟ نون لیگ والے بھی کھاتے ہیں, لگاتے بھی ہیں, پیپل پارٹی بھی کھاتی, سب کو پتا, سارے کھاتے ہیں. تو آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر لڑائیاں ڈال دیتے ہو, بھائی بہن دور ہو کے بیٹھ جاتے ہو. نہ جی نا, میرے عمران خان کے خلاف بولے ساڑھے کا کام ہے, بھائی عمران خان کو اسلام ہے, آپ رشتے توڑ رہے ہو. میرے آقا نے فرمایا رشتے توڑنے والا ہم میں سے نہیں ہے. تو آپ کس کے لیے رشتے توڑ رہے ہو؟ بولو. جس کے پاس داڑھی نہیں, داڑھی کسی کو نہیں کھولے, نہ زرداری کھولے, نہ نواز شریف کھولے, نہ شہباز شریف کھولے, نہ شہباز کھولے, نہ دوسرا ہوتا ہے جن کو بولے نہیں جاتا ہو, کسی کو بھی نہیں. تو ہم کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں دوسرے کو؟ ان کے لیے جن کو ہمارے ناموں کا نہیں پتا. یہاں بیٹھ کے مجھے بتائیں قاری صاحب, آپ کا پتہ ہے عمران خان کو نہیں پتا, تو آپ کیوں نہیں اس ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دیتے جو مدینے بیٹھ کے آج بھی آپ کو ڈالتے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھو, اس کا دامن تھام کے رکھو. جو آپ کا یہاں بھی حامی ہے وہاں بھی حامی ہوگا. میرے آقا نے فرمایا جب کوئی غلام, حضور کا اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر فرماتا ہے, جب کوئی مومن حضور کا غلام پریشان ہوتا ہے, مشکل میں آتا ہے, دقت میں آتا ہے, اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر جب میرے مومن پر پریشانی آتی ہے میرا محبوب اس کی پریشانی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا, وہ غمگین ہو جاتا, اس پر گراں گزرتی ہے. تو پھر چھوڑو, پھر ساتھ کہو ہمارا تعلق ان سے نہیں, ہمارا تعلق مدینے والوں کے ساتھ ہے. ایک بندے نے پوسٹ لگائی, میرا وقت مکمل ہو گیا, ایک بندے نے پوسٹ لگائی ایوب کو میں اپنے پاس لکھ کے لایا ادھر, اس نے کہا جی حضرت بلال حبشی. ایک بندے نے کمنٹ کیا جی اس سے تو بولا بھی نہیں جاتا, وہ کبھی خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا, وہ کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں سیدھی طرح کہہ سکتا. تو اس نے کہا اس سے تو بولا نہیں جاتا, اس سے تو الفاظ سیدہ نہیں ہوتے. اب ذرا سننا, ایک طرف پی ٹی آئی نواز شریف سب کو رکھ دو ایک طرف, پہلے میری بات سنو, مذہبی بات سنو, جو حقیقت ہے وہ سنو. کسی پارٹی کو سامنے نہ رکھو, سائڈ پہ کر دو, پہلے میری سنو. اس نے کہا جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی بولا نہیں جاتا تھا, ان کی بھی زبان پہ لکنت تھی, صحیح الفاظ ادا نہیں ہوتے تھے. تو کوئی بات نہیں, ان کے پاس بڑا عشق رسول تھا, ان کی بھی بخشش ہو گئی, وہ بھی حضور کے دیوانوں میں شامل. اس سے بھی الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے, یہ بھی حضور کے غلاموں میں شامل.
اور یہ بھی بہت بڑا لیڈر ہے. میں نے کہا جھلے کہاں بلال حبشی؟ کہاں بلال حبشی اور کہاں عمران خان؟ تو کہیں اس سے بھی بولا نہیں جاتا تھا, اس سے بھی بولا نہیں جاتا. میں کہا جھلیا اگر بلال حبشی سے صحیح نہیں بولا جاتا تھا, کسی نے کہا بلال سے اذان نہ دلواؤ, بلال نے اذان نہ دی تھی تو سورج نہیں چلا تھا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا جبریل میرے مصطفیٰ سے کہتے اگر بلال اذان نہیں دے گا ہم سورج بھی نہیں دیتے. بلال کے ساتھ عمران خان کا مقابلہ نہ کرواؤ. بلال تو وہ ہے جس کے کلمہ پڑھنے پر میرے مصطفیٰ راضی ہوئے. حضور نے فرمایا تھا بلال میں چلتا تھا عرش پر, تو چلتا تھا فرش پر, میں چلتا تھا آسمانوں میں, تو چلتا تھا زمین پر, میں جنت میں تیرے چلنے کی آواز اپنے آگے آگے سنتا تھا. ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت کے جواب دو, نعرہ رسالت. اور بولو تو صحیح نا, کہاں بلال حبشی جس نے مارے کھائے میرے مصطفیٰ کے لیے؟ آج بیٹھتے ہو فیس بک پر, کوئی مفتی بن جاتا ہے, کوئی عالم بن جاتا ہے, کوئی کہتا ہے عمران خان کو ایک طرف رکھ لو, بلال حبشی کو ایک طرف رکھ لو, پھر آپ کو پتہ چلے گا اس سے بھی نہیں بولا جاتا تھا, اس سے بھی نہیں بولا جاتا تھا. میں نے کہا اس سے اس لیے نہیں بولا جاتا تھا بلال حبشی سے کہ جب مار پڑتی تھی نا بلال حبشی کو, امیہ مارتے تھے جب, تو زبان دانت کے نیچے آ گئی, کٹ گئی. کس کی وجہ سے؟ عشق رسول کی وجہ سے, کلمہ حق کی وجہ سے. اس نے زبان کٹوائی کلمہ حق کی وجہ سے, نہ بولا جاتا تھا تو کلمہ حق کی وجہ سے. اور یہاں تو معاملہ ہی کوئی اور ہے, یہاں تو معاملہ ہی کوئی اور ہے. جس کو مرضی ووٹ دو, مجھے کوئی آپ سے ایشو نہیں, مجھے کوئی گلا نہیں, مجھے کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. لیکن ہاں جب فیس بک پر بیٹھ کر لڑائی کرنے کے لیے, تب بلال حبشی کو اندر نہ لایا کرو. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام لے کے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ بھی جنتی ہے, یہ بھی جنتی ہے, یہ بھی جنتی ہے. ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا. بولو نا, ان کے ساتھ کمپیریزن. ہاں, بلال حبشی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا کسی کو, خبردار. ان کے معاملے اور ہیں, انہاں دے سائیں اور ان کے معاملے اور ہیں, انہاں دے معاملے. یہ آج کٹھے بیٹھے, آج لڑتے پہ نہیں, اگلی کو بچے کٹھے بیٹھے ہوں. ایسی ان بھی بیل لو, ان بھی بیل لو تسی. کوئی کہتا ہے یہاں گھسیٹوں گا وہاں گھسیٹوں, ایسا اکٹھے گئے. اگلی کو مت آئے گی, پھر وہ آ جائے نعرہ آ جائے, پھر وہ کہہ کہ آپ اکٹھے ہیں. اور یہ سارا چھوڑ ڈرامہ ہے. اس کی وجہ سے بہنوں کو, ماں کو, باپ کو, بھائیوں کو نہ چھوڑو. اسلام کہتا ہے جس نے آپس میں رشتے جوڑے وہ ہم میں سے ہے, جس نے توڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پی ٹی آئی الگ, نواز شریف نون لیگ الگ, پیپل پارٹی الگ. لڑائی کرنی کوئی بیٹھ کرو, صحیح کرو, بحث کرنی کرو, کوئی ایشو نہیں. اسلام کی کوئی بات اندر نہیں آنی. جب میں انجینئر نہیں ہوں تو مجھ سے کہے شاہ جی میں انجینئر والا کوئی سوال کر کے پوچھنا دسو گے؟ میں جگہ مینوں آندا ہی نہیں, میں کیویں دساں؟ کوئی مستری صاحب شہباز صاحب نے ایسا نہیں ایتھے اینی کو تارنا نہیں کیویں لاواں؟ میں کہا بھائی میں مستری ہے ہی نہیں, تو میں کیویں دساں تینوں کیویں لانی ہے؟ آپ صاحب کہتے لکڑی کیویں کٹنی ہے, تو میں کہا جناب میں کوئی لکڑی والا ہے نہیں کہ میرے پتا بھی کیویں کٹنی ہے. لیکن یاد رکھو جدوں ایک دوجے دے کام ہوندے نے نا, اساں نے سانوں نہیں پتا, تے جدوں اسلام دی گل ہوندی نا فیس بک تے, تو ساری مفتی بن جاندے ہیں. واقعی صحیح, وہ تو ہر بندہ مفتی ہوندا ہے, اپنی اپنی مرضی دے مسئلے دس جاؤ, اپنی اپنی مرضی دی گل. نہیں نہیں یہ مسئلہ اس طرح نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح ہے. بھائی میں کون ہوتا ہوں سمجھنے والا؟ کیا بات, کیا بات. ہم کون ہوتے ہیں اپنا جی میرا خیال یہ ہے بابا جی, میرا خیال یہ ہے یہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے تیسے نہیں ہونا چاہیے, جو نجپال فرما گیا ویسے ہونا چاہیے. ہماری مرضی نہیں چلے گی, مرضی چلے گی تو سرکار کی چلے گی. یہاں بھی چلے گی وہاں بھی چلے گی, بولو تو یہاں بھی چلے گی وہاں بھی چلے گی. اس لیے ایک ہی بات آج کے جمعہ مبارک میں دے رہا ہوں, حالات کے تناظر میں دے رہا ہوں, اپنے سیاسی مسائل کو ایک طرف رکھو, اسلام کو مذہب کو اندر داخل نہیں کرنا. پی ٹی آئی عمران خان کے لیے اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑنا, یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, سب کی ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.